ألا بذكر الله تطمئن القلوب۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ محترم حضرات، بزرگ اور بھائیوں، یاسین کی فضیلت کیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ یاسین کے اندر کیا راز چھپا رکھے ہیں، ہمیں نہ اس کا علم ہے، نہ ہم نے اس کے تعلق سے کبھی سوچا، نہ کبھی یہ فکر ہوئی کہ یاسین شریف کو قرآن کریم کا دل کیوں کہا گیا۔ اللہ معاف فرمائے، ہم نے یاسین کو صرف مردوں پر پڑھنے کی صورت سمجھ لیا ہے، ہم نے یاسین کو صرف گھروں کی ٹھنڈک کے موقع پر پڑھنے کا کلام سمجھ لیا ہے۔ یاسین شریف وہ صورت ہے جس کی اگر فضیلت کا ہمیں علم ہو جائے اور اگر ایک چیز بھی ہمارے دل کے اندر پیوست ہو جائے، اتر جائے، تو ہم اپنی زندگی سے کبھی یاسین کو الگ نہ کریں۔ یاسین جو ہے، اس کا نام کیوں رکھا گیا؟ اللہ کے لاڈلے حبیب میرے اور آپ کے آقا احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام یاسین بھی ہے۔ آپ کے سینکڑوں نام ہیں جو اللہ نے محبت میں فرمائے۔ ماں اپنے بچے کو پیار سے اس کے نام کے علاوہ کبھی لڈو کہتی ہے، کبھی سیب کہتی ہے، کبھی اور کچھ اس طرح سے نام لیتی ہے، مختلف نام۔ اسی طرح سے اللہ نے اپنے حبیب کے بہت سارے نام لیے، جس میں طٰہٰ اور یاسین بھی ہے۔ تو اس نام سے یہ سورت موسوم ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس یاسین کو دنیا کے پیدا ہونے سے 1000 سال پہلے تلاوت فرمائی۔ یاسین کی فضیلت، یاسین کی برکت اور یاسین کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یاسین کی شکل میں اللہ رب العزت نے جو امت محمدیہ کو انعام عطا فرمایا ہے، سورہ یاسین یہ کسی اور امت کو نہیں دیا گیا۔ فضیلت میں بعد میں عرض کروں گا، یاسین پر عمل کرنے والی بات تو بہت بڑی ہے۔ اگر ہم صرف اس کو پہچان جائیں کہ یہ کس کا کلام ہے، تو اسی سے ہماری زندگی بدل سکتی ہے۔ تاریخ میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ خلیفہ عبد الملک بن مروان، جو خلیفہ وقت تھا، امیر المومنین تھا، بیت اللہ طواف کی غرض سے گیا اور اللہ کے گھر کا طواف کر رہا تھا۔ اللہ کے گھر کا طواف کرتے کرتے ایک نوجوان پر اس کی نظر پڑی۔ عبد الملک بن مروان نے دیکھا کہ ایک نوجوان خوبصورت لڑکا، جسم سے نہایت مضبوط، چہرے سے باوقار، معلوم ہو رہا تھا کہ خاندانی بچہ ہے، لیکن اس کے کپڑے نہایت بوسیدہ تھے، بہت پرانے اور پھٹے ہوئے تھے، طواف کر رہا ہے۔ عبد الملک بن مروان نے اپنے غلام اور خادم کو کہا کہ یہ کون لڑکا ہے جو دیکھنے میں جس کے چہرے سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک خاندان کا بچہ ہے، بہت اچھے خاندان سے تعلق رکھنے والا ہے، اس کے چہرے سے روب اور نور چمک رہا ہے، اس کے بارے میں مجھے بتاؤ۔ انہوں نے معلوم کیا۔ معلوم کرنے کے بعد خلیفۃ المومنین کے پاس آیا اور کہا کہ اے خلیفہ، اس کا نام، اس نوجوان کا جس کے تعلق سے آپ معلوم کر رہے تھے کہ یہ کون ہے، اس کا نام سالم ہے، اور یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ہے، یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پوتا ہے۔
کہا کہ اچھا، امیر المومنین حضرت عمر کا پوتا جس کی حکومت آدھی دنیا سے زیادہ پر، اور اس کے کپڑے اتنے پرانے، اتنے بوسیدہ کپڑے، پریشان ہو گئے۔ کہا کہ مجھے افسوس ہوتا ہے۔ کہا کہ اس لڑکے کو بلا لاؤ، اس نوجوان کو بلا لو۔ عبد الملک بن مروان کے کہنے پر آپ کا غلام حضرت سالم کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کو امیر المومنین نے یاد کیا ہے اور آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ حضرت سالم تشریف لے گئے، سلام کلام ہوا۔ کہا کہ کیا نام ہے؟ اے فرزند کیا نام ہے آپ کا؟ سالم بن عبداللہ بن عمر، میرے باپ کا نام عبداللہ ہے، میرے باپ کے باپ کا نام عمر ہے۔ کہا کہ اچھا، میں تمہارے دادا سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں اور میں ان کا بہت بڑا عاشق ہوں، اور میں تمہیں اس حال میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے کپڑے بہت پرانے ہیں، پھٹے ہوئے کپڑے ہیں، تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے تم مجھے بتاؤ، میں تمہاری ضرورت کو پورا کروں گا۔ حضرت سالم فرماتے ہیں کہ امیر المومنین عبد الملک بن مروان، آپ کا بہت مشکور ہوں، آپ مجھے کپڑوں کے لیے اور ضرورت کے لیے کہتے ہیں کہ آپ مجھ سے لے لو، میں آپ کی ضرورت پورا کروں گا، لیکن میں ایسی جگہ پر کھڑا ہوا ہوں جہاں کہتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے۔ میں اللہ کے گھر میں ہوں اور اللہ کے گھر میں رہ کر میں آپ سے اپنی حاجت مانگوں، یہ شرم کی بات ہے۔ عبد الملک بن مروان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، خاموش ہو گئے۔ کہا کہ ٹھیک ہے، اور اپنے غلام سے کہا کہ ایسا کرو، اس نوجوان کی نگرانی کرو، اور جب یہ نوجوان کعبۃ اللہ سے باہر آ جائے تو پھر اس کو پکڑ لینا اور پھر اس کو روکنا اور بڑے عزت و اکرام کے پاس ساتھ میرے پاس لیتے آنا، میں اس کا انتظار کروں گا اور پھر ہم اس سے حرم سے باہر بات کریں گے۔ خادم نے انتظار کیا۔ حضرت سالم اپنی عبادات جو ان کی تھی انہوں نے مکمل کی، اور جب حرم سے باہر تشریف لائے تو آپ کا خادم عبد الملک بن مروان کا خادم انتظار کر رہا تھا۔ کہا کہ آپ کو امیر المومنین نے یاد کیا ہے۔ کہا کہ اچھا چلو، پھر چل دیے۔ بیٹھے، سلام کلام ہوا۔ عبد الملک بن مروان نے کہا کہ محمد سالم، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کی جو بھی ضرورت ہو آپ مجھے بتائیں، میں آپ کی ضرورت پوری کروں۔ اب تو آپ اللہ کے گھر میں نہیں ہیں، اب تو آپ کعبۃ اللہ میں نہیں ہیں، اب تو باہر آ گئے ہیں، جو آپ کی ضرورت ہے وہ پوری کروں۔ حضرت سالم کے الفاظ تاریخ میں سنہرے الفاظ میں لکھے ہوئے ہیں۔ حضرت سالم نے فرمایا، امیر المومنین، آپ دنیاوی کام پورے کریں گے یا اخروی کام پورے کریں گے؟ آخرت کی ذمہ داری لیں گے یا دنیا کی ذمہ داری لیں گے؟ یہ بتائیے۔ انہوں نے کہا کہ آخرت کی ذمہ داری تو میں نہیں لے سکتا، دنیا کی ذمہ داری لے سکتا ہوں۔ دنیا میں اگر آپ کی کوئی ضرورت ہے تو مجھے بتائیں، میں وہ پوری کر سکتا ہوں، پیسے سے، کپڑے سے، لتے سے، راشن سے، کسی بھی چیز سے آپ کی ضرورت ہو۔ حضرت سالم نے فرمایا، امیر المومنین، دنیا کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر آخرت کی آپ ضرورت پوری کر سکتے ہو اور آخرت کے تعلق سے آپ وعدہ کر سکتے ہو تو فرمائیں۔ تو عبد الملک بن مروان نے کہا کہ آخرت کی ضرورت تو میں پوری نہیں کر سکتا۔ کہا کہ پھر مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، میری ضرورت پوری کرنے والے اللہ تبارک و تعالی موجود ہیں۔ عبد الملک بن مروان نے کہا کہ اے لائق فرزند، یہ جو اتنی اونچی بات آپ کر رہے ہیں یہ آپ کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی جب قرآن کی فہم عطا فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی جب دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں تو انسان کے سامنے اگر بادشاہ بھی پیشکش کرتا ہے تو اس کی بھی کوئی حیثیت اور کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ اتنی بڑی پیشکش
اور آخرت پر لے گئے اور آخرت پر لے جا کر اس کو وہیں ختم کر دیا۔ یہ تھے اللہ کے دوست، یہ تھے اللہ کے بزرگ، انہی کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولی کہا ہے۔ سورہ یاسین کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں بیان فرمائی، جس میں خاص طور سے دعوت کے مشن کو بیان فرمایا کہ دعوت کیا ہے۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ دعوت انہی لوگوں کو اس کو ہدایت عطا فرماتے ہیں جن کے دل اور جن کے سینے اللہ تبارک و تعالیٰ کھول دیتے ہیں، اور جن کے دلوں پر مہر لگ جاتی ہے ان کے لیے کوئی دعوت کام نہیں کرتی۔ قرآن کریم نے 12ویں آیت سورہ یاسین کی جو ہے اس کو بتایا، وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ۔ قرآن کریم کہتا ہے اور ان کے لیے بستی کا قصہ بیان کریں۔ کون سا قصہ؟ جب ہم نے ان کی طرف 2 رسول بھیجے ایک بستی میں، اور انہوں نے ان کو جھٹلا دیا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تیسرے کو بھیجا ان کا ساتھ دینے کے لیے کہ تم بھی جاؤ، اور جا کر ان کا ساتھ دو۔ اور انہوں نے جا کر کہا کہ یہ جو 2 لوگ آئے ہیں، یہ جو 2 رسول ہیں، یہ اللہ کے بھیجے ہوئے، آپ ان کی بات کو سنیں۔ لیکن ان لوگوں نے کہا کہ اچھا یہ تو 2 جھوٹے تھے ہی، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، یہ تو ہم جیسے ہیں، یہ رسول کہاں سے ہو گئے؟ اور کہا کہ پہلے ان کو تو بعد میں دیکھیں گے، پہلے اس کو دیکھ لو۔ اور اس وقت جو چودھری تھے، گاؤں کے بڑے تھے، ان گاؤں کے بڑوں نے اس کو پکڑا اور اتنا مارا اتنا مارا اتنا مارا کہ روح پرواز کر گئی۔ اور جب روح پرواز کرنے لگی، بڑا لمبا واقعہ ہے، اگر اس کو ایک آیت کو بیان کیا جائے تو کئی گھنٹے چاہیے۔ جب ان کی روح جو ہے نکلنے کو تھی، اس وقت انہوں نے کہا وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ اور کیا ہوا؟ میرے پاس کیا عذر ہے کہ میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا، اور تم اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ ساری کی ساری نصیحتیں، ساری کی ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے تفصیل کے ساتھ اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی ہیں۔ لیکن مسئلہ تو وہی ہے کہ قرآن کو اگر ہم نے سنا ہو اور سمجھا ہو، یا سمجھنے کی ہم نے کوشش کی ہو، تو ہم اس کو جھانکیں اور پڑھیں۔ جھانکنے کی کبھی کوشش ہی نہیں کی۔ زیادہ پرانا نہیں، کچھ سالوں پہلے کا واقعہ، ایک بہت ہی عبرت ناک واقعہ گردش کر رہا تھا، کئی کتابوں میں بھی دیکھا کہ کسی افریقی ملک میں رمضان المبارک کے اندر ایک معمول تھا بستی والوں کا کہ بستی والے، وہاں کا جو امام تھا، جو قاضی یا خطیب تھا، روزانہ ایک ایک آدمی ان صاحب کی دعوت کیا کرتے تھے، اور اپنے گھر میں بلاتے، بڑا استقبال کرتے، اور استقبال کے بعد اچھی طرح سے ان کو کھلاتے پلاتے اور کچھ ہدیہ دے کر بھیج دیا کرتے۔ تو ایک فیملی تھی، ایک گھر تھا، 2 بچے تھے چھوٹے، میاں اور بیوی، بس یہی خاندان تھا۔ ان خاندان والوں نے کہا کہ آج ہم حضرت کی دعوت کریں گے، امام صاحب کی، خطیب صاحب کی، اور اچھا کچھ پکائیں گے اور کھلائیں گے۔ دعوت کر دی گئی، جو خطیب تھے پہنچ گئے، نہایت پرتپاک استقبال کیا گیا۔ استقبال کرنے کے بعد ایک کمرے میں بٹھایا گیا جو ان کا مہمان خانہ تھا، اور اچھے اچھے بہترین کھانے دسترخوان پر جوڑے گئے۔ جو مہمان تھے انہوں نے بھی بہت سیر ہو کر کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد ان کے لیے دعائیں کی،
اور اپنے گھر کو واپس چلے گئے۔ جب واپس چلے گئے، جو میزبان کی بیوی تھی اس مہمان خانے کے کمرے میں آئی اور آ کر اس نے دیکھا کہ میں نے یہاں کچھ پیسے رکھے تھے، کچھ رقم رکھی تھی، وہ رقم یہاں موجود نہیں ہے۔ فوراً خیال ہو گیا کہ شاید خطیب صاحب لے کر چلے گئے۔ رقم تھی، کافی رقم تھی۔ پھر دیکھا کہ گھر میں کون کون آیا ہے اس درمیان، تو ایک چھوٹا سا بچہ تھا، اس کو تو پیسے کے بارے میں معلوم نہیں تھا۔ کہا کہ اس بچے نے تو نہیں اٹھایا۔ دوسرا بچہ گود کا بچہ تھا، اس کو بھی پیسے کے تعلق سے معلوم نہیں ہے۔ صرف میاں اور بیوی ہیں، دونوں نے ایک دوسرے سے معلوم کیا۔ معلوم کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ دونوں نے کسی نے رقم نہیں اٹھائی۔ اب بات صاف ہو گئی کہ جو پیسہ چوری ہوا ہے، جو یہاں سے پیسہ گیا ہے، وہ آنے والے مہمان نے چرایا ہے۔ کہا کہ حقیقت بھی ہے، یقیناً یہی بات ہے کہ جو پیسہ ہے وہ امام صاحب نے چرایا ہے۔ اب امام صاحب سے ہم کیسے بات کریں کہ آپ نے ہمارا پیسہ اٹھا لیا، جو پیسہ رکھا ہوا تھا وہ آپ لے گئے؟ کہا کہ نہیں، امام صاحب سے پوچھیں گے تو اچھا نہیں لگے گا، ان کو بھی تکلیف ہوگی، شاید کسی مجبوری میں اٹھا لیا ہوگا، اس لیے اس مسئلے کو ہم یہی ختم کر دیتے ہیں، اس مسئلے پر بات نہیں کرتے۔ میاں بیوی نے دونوں نے طے کر لیا۔ طے کرنے کے بعد بات ختم ہو گئی، لیکن امام صاحب سے ملاقاتیں کم ہو گئی، اس لیے کہ دل میں ایک نفرت پیدا ہو گئی کہ میرے گھر سے چوری کی ہے تو آدمی کا دل جو کہتا ہے وہی کرتا ہے۔ مسجد میں جاتے لیکن دور دور رہتے، سلام دعا دور سے ہو جاتی، ملاقاتیں دور سے ہوتی، لیکن آپ نے کبھی، امام نے بھی یہ پوچھنے کی کوشش نہیں کی کہ آپ مجھ سے دور کیوں ہیں، اور ان میزبان نے بھی یہ بتانے کی کوشش نہیں کی کہ میں آپ سے دور کیوں ہوں۔ اسی طرح سے رمضان آ گیا۔ جب دوسرا رمضان آیا، شوہر نے اپنے بیوی سے کہا کہ ہر سال ہم لوگ دعوت کرتے ہیں، آپ سے مشورہ یہ ہے کیا اس سال دعوت کی جائے یا نہ کی جائے؟ بیوی نے کہا کہ دیکھو، دل تو نہیں چاہتا دعوت کریں، لیکن ایک طریقہ، ایک اصول چلا آ رہا ہے، ایک رسم ہمارے یہاں چلی آ رہی ہے، ہم ہر سال پابندی سے امام صاحب کی دعوت کرتے ہیں، لہٰذا ہم دعوت کو ختم نہیں کریں گے، دعوت ضرور کریں گے، دعوت کر دیتے ہیں اور کھانا کھلا کر بھیج دیں گے۔ کہا کہ اچھا ٹھیک ہے۔ شوہر گئے اور جا کر ان کی دعوت کی اور کہا کہ حضرت فلاں دن آپ تشریف لے آئیے۔ کہا کہ ٹھیک ہے۔ پھر چلے گئے۔ جب دعوت کرنے کے لیے جو وقت آیا، اس دعوت کے وقت پر پہنچے، اور پہنچنے کے بعد جب آپ نے کھانا کھا لیا تو شوہر سے برداشت نہیں ہوا۔ اس نے کہا کہ حضرت میں آپ سے کچھ بات پوچھنا چاہتا ہوں، اور آپ کو شرمندہ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، بس آپ صحیح جواب دے دیں، میرے دل کو تسلی ہو جائے گی۔ امام صاحب نے کہا فرمائیے۔ کہا کہ حضرت آپ گزشتہ سال ہمارے گھر دعوت کے لیے آئے تھے، اور دعوت کھا کر بھی گئے، آپ نے دعا بھی فرمائی، اور اس کے بعد پورا سال میں آپ سے دور دور رہا، آپ نے محسوس بھی کیا، لیکن آپ نے کبھی پوچھا نہیں، اس کی وجہ بتائیے۔ کہا کہ بھائی آپ کے ہاں آیا تھا، دعوت بھی کھا کر گیا، اور میں نے یہ محسوس کیا کہ آپ مجھ سے کچھ روٹھے سے ہیں، دور دور سے ہیں، لیکن میں نے وقت کی تنگی کی وجہ سے میں آپ سے پوچھ نہیں سکا۔ کہا کہ اب دوسری بات بتائیے کہ جب یہاں آپ آئے تھے تو یہاں پر ایک رقم رکھی ہوئی تھی، کیا وہ رقم آپ نے اٹھائی؟ امام صاحب نے کہا کہ ہاں، وہ رقم میں نے اٹھائی۔ کہ پھر کیا ہوا؟ تو جب کہا کہ رقم تو میں نے اٹھائی، اس لیے کہ جہاں رقم رکھی ہوئی تھی وہاں پر ایک کھڑکی تھی، اور اس کھڑکی سے ہوا چل رہی تھی، مجھے یہ یقین ہو چلا کہ اگر یہ ہوا آئی تو اس رقم کو لے اڑے گی، لہٰذا میں نے رقم کو اٹھا لیا تھا۔ اور یہ کہہ کر جو ہے بہت زور و قطار رونے لگے۔ انہوں نے کہا حضرت آپ نے رقم اٹھائی اور اب رو کیوں رہے ہیں، بات بتائیے۔
इमाम साहब ने कहा, मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ कि आप रकम की बात पूछ रहे हैं, मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ कि आप मुझ पर तहमत लगा रहे हैं, बल्कि मैं इसलिए रो रहा हूँ कि जब मैंने वो रकम उठाई और वहाँ पर मैंने देखा कि इसको कहाँ रखूँ, अगर इसको चटाई के नीचे रखता हूँ तो इसकी बेअदबी होती है, कहीं ऊपर रखता हूँ तो आपको मिले ना मिले, मैंने ये सोचा ये तो मुसलमान का घर है, यहीं पर कुरान करीम रखा हुआ था, मैंने सारी की सारी रकम कुरान करीम के अंदर रख ली। अल्लाह अकबर, 365 दिन गुजर गए हैं कि आपने कुरान करीम को एक मरतबा भी नहीं खोला। मुझे तो ये पता था कि आप कुरान खोलेंगे और आपको रकम मिल जाएगी। उन्होंने कहा कि कुरान तो यहीं रखा है। कुरान को उठाया, जैसे ही सफ़ा पलटा तो सारी की सारी रकम वहीं रखी हुई थी। उन्होंने कहा कि मैंने तो ये सोचा कि ये मुसलमान का घर है, जब आप सुबह कुरान खोलेंगे तो सारी की सारी अमानत आपको मिल जाएगी। मैंने सारी रकम इसी में रखी और कुरान को बंद कर कर चला गया। मालूम ये हुआ है कि 1 साल गुजर गया है, लेकिन आपने अपने कुरान को खोल कर नहीं देखा। ये उस वक्त का मामला नहीं, आज मेरे और आपके घर का यही मामला है। मैं भी उसी में बराबर का शामिल हूँ, मैं भी उसमें बराबर का शरीक हूँ और आप भी उसमें बराबर के शरीक हैं। हम अपने घर के कुरानों को देखें, हम अपने घर के कलाम को देखें। कुरान करीम जब पढ़ा जाता है तो उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ करता है, उसके लिए सिफारिश करता है, उसके लिए बरकत की दुआ करता है, उसके लिए हिफाजत की दुआ करता है। और वही कुरान जब बांध कर उसको रख दिया जाता है तो बताइए वो मग़फ़िरत की दुआ करेगा या हमारे जहन्नम के लिए दुआ करेगा। यासीन शरीफ तो बहुत बड़ी बात है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं ये चाहता हूँ कि हर मोमिन के दिल में सूरे यासीन हो। कितनी बड़ी बरकत की बात फरमाई। हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ताल्लुक़ से आता है, कीमों के नबी बताया गया, आपको नबी भी बताया गया कि आप पैगंबर भी थे। तो हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हलाल कमाने के लिए, हलाल रिज़्क़ के लिए एक बाग में नौकरी कर ली। अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का जो भी अंबिया आए उनका काम जो है वो ख़ुद नहीं करते, बल्कि अल्लाह के हुक्म की तामील करते हैं। और उनका बताने का मकसद ये होता है कि दुनिया में कोई भी काम, नौकरी करना, खिदमत करना, कोई भी पेशा जो है वो छोटा नहीं होता। हलाल कमाने के लिए जो भी काम किया जाए वो बेहतर और अफजल है। हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बाग में नौकरी कर ली। बाग का मालिक आया और आकर कहा कि कंकड़ियाँ लगी हुई हैं, कुछ कंकड़ी लेकर आओ, उसको खाना है। उसने कंकड़ी लाकर दे दी। हज़रत लुक़मान जब कंकड़ी ले आए और लाकर धोकर उसको पेश कर दी तो उसने चाकू से काटा और ख़ुद खाने के बजाय हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दी कि लो खा लो। तो हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बहुत मज़े के साथ, इत्मीनान के साथ उसको खाना शुरू कर दिया। जब आप खा रहे थे तो बाग के मालिक के दिल में आया, कंकड़ी बहुत अच्छी है, बहुत लजीज और जायकेदार है, जो लुक़मान बहुत मज़े के साथ खा रहे हैं, चलो मैं भी खा लेता हूँ। मालिक ने दूसरा कंकड़ी का एक पीस काटा और अपने मुंह में रखा। जैसे ही मुंह में रखा तो उसने देखा कि कंकड़ी बहुत कड़वी है और फ़ौरन उसने थूक दिया। और थूकने के बाद कहा कि अरे लुक़मान, आप जो हैं कंकड़ी इतने मज़े के साथ खा रहे हैं, कंकड़ी तो बहुत कड़वी है और ये तो इतनी कड़वी है कि मुंह में रखी नहीं जाती। तो हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मैंने सोचा जिन हाथों ने सैकड़ों मरतबा मुझे मिठाई खिलाई हो, मीठी मीठी चीज़ें दी हों, अगर एक मरतबा वो मुझे कड़वी कंकड़ी दे दो तो मैं किस मुंह से उसको थूक दूँ। अगर एक मरतबा मैंने कड़वी दे दी तो कड़वी खा ली तो क्या हो गया, एक मरतबा कड़वी भी खा सकते हैं। ये सारी इबरत की चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाई हैं और ये बता दिया है कि उम्मत के लिए, कि उम्मत में जो छोटी छोटी सी जो उम्मती को तकलीफ़ दी जाती है, थोड़ा सा जो हिलाया जाता है, ये अल्लाह तबारक व तआला मोहब्बत फरमाते हैं। जब मोमिन को तकलीफ़ पहुँचती है तो गोया अल्लाह उससे मोहब्बत कर रहे हैं।
अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा घर से निकल रही थी। छोटी दहलीज थी, अभी घर से बाहर नहीं निकली कि उठ गई। अब दहलीज का मार कितनी ज़ोर से पड़ता है आपको अंदाज़ा है। सर में चोट लगी, बहुत ज़ोर से दहलीज का मार पड़ा, सर को पकड़ कर बैठ गई और कहा अल्लाह तेरा शुक्र है। कोई सहाबी सुन रहे थे, कहा कि अम्मा जान आपने क्या कहा? कहा कि यही कहा है कि अल्लाह तेरा शुक्र है, चोट लगी है। कहा कि चोट लगने पर अल्लाह का शुक्र अदा कर रही हो? कहा कि तुम्हें मालूम नहीं है, अल्लाह के नबी आकाए मदनी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब मोमिन को चोट पहुंचती है तो अल्लाह उसको याद करता है। मेरी ये क्या हैसियत कि मैं अल्लाह की ऐसी महबूब बंदी तो नहीं हूँ, लेकिन अल्लाह मुझे याद कर रहा है, इससे बड़ा एजाज़ और क्या हो सकता है। तो अल्लाह तबारक व ताला ने ये सारी की सारी चीज़ें और ये सारी की सारी नेमतें मोमिन के लिए सूरे यासीन के अंदर रख दी हैं। आज इंसान दुनिया के अंदर 3 चीज़ें चाहता है। एक चीज़ तो ये चाहता है कि मेरा नाम बड़ा हो जाए, और दूसरी चीज़ इंसान ये चाहता है कि मेरा लिबास अच्छा हो, और तीसरी चीज़ इंसान ये चाहता है कि मेरा घर उम्दा हो। लेकिन ये धोखा है हमारा। हमेशा जो नाम रहने वाला है, वो जो इंसान का नाम है वो मरहूम है। जब इंसान मर जाता है तो सबसे पहले उसका नाम छीन लिया जाता है, और छीनने के बाद उसको मैयत कहा जाता है, और मैयत के साथ साथ अगर कोई नाम भी लेता है तो उसके साथ मरहूम लगा दिया जाता है। यानी हमेशा जो बाकी रहने वाला नाम है वो मरहूम है, नाम कभी ऊंचा नहीं होता। दूसरा, इंसान सोचता है कि मेरा लिबास दुनिया में सबसे अच्छा हो, मेरे कपड़े दुनिया में सबसे अच्छे हों। अगर उसका आमाल नामा अच्छा होगा तो कब्र के अंदर उसका लिबास यानी उसका कफन हमेशा अच्छा रहेगा, और अगर लिबास दुनिया में अच्छा नहीं है, आमाल अच्छे नहीं है, तो कल जो कफन दिया जाएगा वो भी अच्छा नहीं रहेगा। उसके बाद इंसान दुनिया में चाहता है कि उसका मकान सबसे अच्छा हो। दुनिया का मकान अच्छा है, ठीक है, चंद दिनों के लिए है, लेकिन अच्छा मकान जो दिया जाएगा वो सारा का सारा बाकी रहने वाला मकान वो कब्र है। अगर आमाल अच्छे होंगे तो कब्र अच्छी होगी, और अगर आमाल अच्छे ना होंगे तो कब्र भी अच्छी नहीं होगी। अल्लाह के नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स नमाज फ़ज्र के बाद सूरे यासीन की तिलावत करे, उस दिन के सारे कामों की ज़िम्मेदारी अल्लाह तबारक व ताला अपने ज़िम्मा ले लेते हैं। इससे बड़ी चीज़ और क्या हो सकती है कि अल्लाह तबारक व ताला खुद जिम्मेदारी ले रहे हैं कि मैं तेरे काम पूरे कर दूंगा। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स फजर की नमाज के बाद सूरह यासीन पढ़ लेता है तो अल्लाह तबारक व ताला पूरे दिन के काम की जिम्मेदारी अपने ज़िम्मा में ले लेते हैं। और उसके बाद फरमाया कि जो शख्स अल्लाह की रज़ा के लिए कब्रिस्तान में खड़े होकर एक मरतबा सूरह यासीन पढ़ता है तो सारे कब्रिस्तान से 40 दिन के लिए अज़ाब कब्र हटा लिया जाता है। ये है सूरह यासीन की बरकत। और अल्लाह तबारक व ताला के हबीब फरमाते हैं कि जो चाहता है कि दुश्मनों से हिफाजत हो वो सूरह यासीन की तिलावत किया करे। और फरमाया जो शख्स ये चाहता है कि वो मुकद्दमे में कामयाब हो जाए तो वो सूरह यासीन की तिलावत करे, उसके बाद मुकद्दमे के लिए हाजिर हो। अल्लाह तबारक व ताला उसको कामयाबी अता फरमाते हैं। और इरशाद फरमाया अगर कोई शख्स ये चाहता है कि कभी बीमार ना हो, हमेशा तंदुरुस्त रहे, तो उसको चाहिए कि वो सूरह यासीन की तिलावत करे। सूरह यासीन की तिलावत कितनी बाबरकत तिलावत है, कितना उसके फ़ायदे हैं, इससे अंदाज़ा आप ये लगा सकते हैं कि दुनिया के पैदा होने से 1000 साल पहले अल्लाह तबारक व ताला ने ख़ुद सूरह यासीन की तिलावत फरमाई, और इसीलिए इसको कुरान करीम का दिल कहा गया है। और एक मरतबा सूरह यासीन पढ़ने का सवाब 10 कुरान पढ़ने का सवाब अल्लाह तबारक व ताला अता फरमाते हैं।
تو کتنے کم وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا بڑا اعزاز اور کتنا بڑا انعام ہمارے لیے عطا فرما رہے ہیں، لیکن نہیں، آج ہم اپنے گھر کی صفائی پر توجہ دیتے ہیں، اپنے کپڑوں پر توجہ دیتے ہیں، اپنے بال کو سنوارنے پر توجہ دیتے ہیں، اپنے محلے کو سدھارنے پر توجہ دیتے ہیں۔ اگر ہم صرف سورہ یاسین کی تلاوت جو 5 سے 7 منٹ میں آرام کے ساتھ انسان اطمینان کے ساتھ پڑھ سکتا ہے، اگر 5 منٹ ہم صبح میں نکال لیں، 5 منٹ شام میں نکال لیں، تو بتائیے اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایمان کی بھی صفائی فرمائیں گے، ہمارے اعمال کی بھی صفائی فرمائیں گے، اور ہمارے تمام کاموں کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالی خود لے لیں گے۔ کسی مجذوب نے کہا تھا، بظاہر تو ہر شے میں بے حد صفائی، مگر دل میں ہے گندگی انتہائی۔ آج ہمارے دلوں کو اگر کھول کر دیکھا جائے تو ہمارے دل سیاہ ہو چکے ہیں اور کالے ہو چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں سورہ یاسین کے تعلق سے بہت ساری چیزیں فرمائی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسے اپنے مردوں پر پڑھا کرو، اور ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید ایک سورت ہے جو اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرتی ہے اور اپنے سننے والوں کی بخشش کرتی ہے، خوب سن لو، وہ سورت ہے تو وہ سورہ یاسین ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو شخص صبح کو سورہ یاسین کی تلاوت کرے وہ شام تک خوشی میں رہے گا، اور جو شام کو سورہ یاسین کی تلاوت کرے وہ صبح تک خوشی میں رہے گا۔ اور سورہ یاسین کی تلاوت کرنے والے کے تعلق سے فرمایا کہ وہ شہید کی موت مرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ہر رات سونے سے پہلے سورہ یاسین پڑھے گا وہ شہید کی موت مرے گا۔ اور اتنا ہی نہیں، یہ تو سورہ یاسین ہے۔ بات ختم کرتا ہوں، اللہ کے نبی کے تعلق سے آتا ہے کہ اگر کوئی اللہ کے نبی کو محبت سے دیکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے انعام اور ایمان کی دولت عطا فرماتے ہیں۔ حضرت آسیہ فرعون کی جو بیوی تھی، اس کے تعلق سے کیا آتا ہے؟ علماء کرام کہتے ہیں کہ اس نے کوئی تلاوت نہیں کی تھی، بلکہ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو محبت سے دیکھا، اور محبت سے دیکھنے کے بعد حضرت موسیٰ کی پیشانی کا بوسہ لیا تو اللہ کی رحمت جوش میں آ گئی، اور اللہ کی رحمت کی آواز آئی کہ اس نے میرے کلیم کو چوما ہے، لہٰذا میں اسے ایمان کی دولت سے نوازتا ہوں۔ اور ایمان بھی کون سا ایمان عطا فرمایا؟ ایسا مضبوط ایمان کہ جب فرعون نے دیکھا کہ اس نے میری خدائی کا انکار کیا ہے، اس نے کہا کہ اے آسیہ، تم میری بیوی ہو، تمہارے پیچھے ہزاروں لونڈیاں، ہزاروں باندیاں کھڑی رہتی ہیں، تمہیں معلوم ہے کہ اگر تم نے میری خدائی کا انکار کیا تو کیا انجام ہوگا؟ حضرت آسیہ نے کہا کہ میں تیری خدائی کا انکار کرتی ہوں۔ حضرت آسیہ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ ایک ایک ہاتھ میں 100 میخیں ٹھوک دی گئی، لیکن حضرت آسیہ نے کہا کہ نہیں، میں ایمان سے نہیں ہٹ سکتی۔ کتنی میخیں ٹھوکنی ہے ٹھوک لو۔ وہ خاتون جس کے ایک اشارے پر 100 باندیاں کھڑی رہتی تھی، اس کے ہاتھوں میں میخیں ٹھوک دی گئی، لیکن اس کا ایمان اتنا مضبوط ہو گیا کہ وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ بتائیے، اگر اللہ کے حبیب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس سورے کے تعلق سے اتنی فضیلتیں بیان کی ہیں، اس فضیلت کو اگر ہم نہ سمجھ سکے، ہم نہ جان سکے اور اس پر عمل نہ کر سکے تو ہم سے بڑا بدبخت اور کون ہو سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو صحیح صحیح کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور روزانہ قرآن کریم کی تلاوت اور یاسین شریف کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔